الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو صنفیں بنائی ہیں، دو جینڈر بنائے ہیں، ایک مرد کا ایک عورت کا۔ ایک ان میں زیادہ اعضاء جوارح کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ دل کی مضبوطی کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور بھی بہت سی چیزیں امتیاز میں رکھی ہیں۔ ایک صرف مردوں عورتوں کی ہے، لڑکیوں بچیوں بہنوں کی ہیں، وہ اعضاء جوارح کے اعتبار سے کمزور ہیں، دل کے اعتبار سے نرم ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت سی جنگوں میں زمانے نبوی میں شریک رہی ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے وہ نرم دل، جلدی رونے والی، جلدی گھبرا جانے والی ہیں۔ لہذا اسلام سے پہلے کی جو تہذیبات و طریقے گزرے ہیں وہ سب عمومی اعتبار سے انہوں نے تمام عورتوں، لڑکیوں، بچیوں پہ ظلم کیا ہے۔ لیٹسٹ زمانے کے لوگ جو آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، جو آج کہتے ہیں بیٹیوں کو اسلام نے قید کر دیا ہے، جو آج کہتے ہیں عورتوں پہ اسلام میں ظلم ڈھایا ہے، جو آج کہتے ہیں لڑکیوں کو اسلام نے بالکل بھی آزادی نہیں دی ہے، وہ صرف ایک جھانسا، دھوکہ، مکاری، دجل، فریب، جال سازی ہے، کیونکہ وہ اپنی گزری ہوئی کتابوں کو انہوں نے پڑھا بھی ہے، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ خود عورتوں پہ ظلم کرنے والے گزشتہ زمانے سے رہے، آج سے نہیں، کئی سو سال سے رہے، ہزار سال سے رہے، اور وہ اپنی کتابوں کو پڑھیں اٹھا کر، چاہے وہ کرسچینٹی کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ جیوز اور یہودی ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اس ملک کے شدت پسندی کے ہندو ہی کیوں نہ ہوں، وہ اپنی کتابوں کو پڑھیں اور گزری ہوئی تہذیبات و کلچر کو پڑھیں۔ سب سے پہلے عرب کا کلچر۔ عرب کے کلچر میں، تہذیب میں، اسلام کی آمد سے پہلے سب قبیلوں میں نہیں، تقریباً 4 قبیلوں میں، بنو کندہ، بنو اسد اور 2 اور قبیلے، تقریباً 4 قبیلوں کے اندر بچیوں کو کی پیدائش پر زندہ دفن کرنے کا رواج تھا۔ اس کی نقشہ کشی، اس کا نقشہ قرآن پاک نے کھینچا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اس زمانے جاہلیت میں جب ان جاہل لوگوں کو، یہ ہمارے لفظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، ان میں سے کسی کو جب کسی بچی کی خوشخبری دی جاتی، خوشخبری کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ یقیناً بچیاں خوشخبری ہی ہیں، رحمت ہیں، اللہ کی طرف سے نعمت ہیں۔ اگر وہ نعمت نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی، خوشخبری نہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہ ہوتی، رحمت تھی تبھی رحمت عالم کو دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول لہذا نقشہ کشی کی ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وهو كظيم، نڈھال ہو جاتا، ایمسکوا علی ہون، کیا کریں، اس کو ذلت کے ساتھ رکھ لیں، قبیلے والے کیا کہیں گے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے چھپتا پھرتا اور لوگوں سے گھبراتا پھرتا، ایمسکوا علی ہون، کیا کریں، اس بچی کو ہم ایسے ہی
ذلت کے ساتھ رکھ لیں؟ ہم یدسہ فی التراب، یا کیا کریں، اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیں؟ الا ساء ما یحکمون۔ قرآن نے نشہ کیا بدترین فیصلے اس زمانے کے جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے دو رواج تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ عورت کے جب ولادت کا وقت قریب آتا تو عورت کو گڈھے کے پاس لے جاتے، اگر لڑکی ہوتی تو فوراً ولادت کے فوراً بعد دفن کر دیتے، گاڑ دیتے، اور اگر لڑکا ہوتا تو واپس گھر لے آتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بچی ہوتی گھڑی میں رکھتے، بچی ہوتی تو 6 سال تک اس کی پرورش کرتے، اور 6 سال کی عمر میں اس کو سجاتے سنوارتے، بہترین انداز میں خوب اس کی زینت اختیار کرتے دیتے اس کو، اس کے بعد اس کو لے جا کے زندہ دفن کر دیتے گڑھے کے اندر۔ اب آپ آئیں پیچھے کے زمانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا نبوت آ چکی ہے، صحابہ ساتھ میں آ چکے ہیں، صحابہ ایمان لا چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر چاہے گناہوں کا اثر پڑے یا نہ پڑے، ہم چاہے گناہوں کو مکھی کے برابر سمجھتے ہوں، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوپر اگر ذرا سا بھی گناہ کا کوئی شائبہ ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے جب تک اس کو دھلوا نہیں لیتے اس وقت تک ان کو چین نہیں۔ لہذا ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، زمانے جاہلیت کا جو گناہ تھا وہ دل میں ان کے گویا سانپ کی طرح لوٹ رہا تھا کہ کریں تو کیا کریں، یہ زمانے جاہلیت کا گناہ میں نے کر دیا ہے، اب میں اسلام لے آیا ہوں، کیا کروں، مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول ہم مردار کھاتے تھے، ہم گمراہ تھے، ہم ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، آگے تفصیل بیان کی۔ اللہ کے رسول میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہو اپنا واقعہ۔ کہا اللہ کے رسول ایک بچی میری پیدا ہوئی، بچی کی پیدائش کے بعد جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، میرا دل اس سے مانوس ہو گیا، اس کا دل مجھ سے مانوس ہو گیا، میری محبت مجھے اس سے محبت تھوڑی بہت ہو گئی، اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں حالانکہ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوا کرتا، لیکن عموماً بچیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، عموماً مشاہدہ ہے عمومی اعتبار سے، حالانکہ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہے، لیکن بچیاں باپ کا زیادہ خیال کہ میرے ابو کیسے ہیں، میرے ابو کی کیسی طبیعت ہے، ابو کا خیال زیادہ رہتا ہے ان کو بنسبت ماں کے، حالانکہ ماں کی بھی محبت ہوتی ہے۔ لہذا 6 سال کی عمر میں جب بچی مانوس ہو گئی باپ سے، والد باپ بیان کر رہے واقعہ، تو اس کے بعد جو ہمارے قبیلے کا رواج تھا کہ اس کو سجاؤ سوارو لے جاؤ دفن کر دو، بیوی سے کہا اس کو سجاؤ سوارو، بیوی نے سجانا شروع کیا، سوارنا شروع کیا، اچھے کپڑے پہنائے، بچی ابھی سوچ رہی ہے کہ ابو میلے میں لے جا رہے ہیں، ٹہلانے اور گھمانے لے جا رہے ہیں، بچی کو ابھی ہوش بھی نہیں ہے، ابھی معلوم بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بچی کو وہ شخص صحابی رسول ہیں، بعد میں ایمان لائے ہیں، لے کے گئے اور لے کے نکلتے گئے آبادی سے باہر نکل گئے، بیابان علاقہ آ گیا، بیابان علاقے میں آنے کے بعد گڈھا کھود رہے ہیں، بچی کی محبت دیکھیں، باپ کے کپڑوں میں جو گرد و غبار لگ رہا ہے، بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کہ میرے ابو کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کپڑوں کو صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس باپ کے دل میں خیال تو اپنے بچی کی بھی تھوڑی بہت محبت، لیکن قبیلے کا خیال کہ قبیلے والے کیا کہیں گے کہ اس کو بچی کو تم نے رکھ لیا، لہذا دل شیطان کی طرف زیادہ راغب تھا، مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، کافر بھی تھے، لہذا بچی کو ایک تیز دھکا دیا اور بچی گڑھے میں جا کے گر گئی، اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کی، ابو ابو کیا کر رہے ہیں، نیچے سے آواز ابو ابو کی آواز دیتی رہی، لیکن میرے دل میں اس وقت نرمی نہیں آئی، اے اللہ کے رسول کیا یہ جو گناہ میں نے کیا ہے اس کی کوئی معافی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے،
زارو قطار آپ روئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آس پاس کے صحابہ رضی اللہ عنہ آ گئے اور کہا کہ تم نے اللہ کے رسول کو غمگین کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو اپنا واقعہ بیان کرو، یہ اپنے غم کو بیان کر رہا ہے، پھر سے بیان کرو۔ پھر سے واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار بہت زیادہ روئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو۔ آپ نے سے کہا، پھر اس نے پوچھا صحابی رسول ہیں، معفو عنہ ہیں، ان کے غلام معاف ہو چکے اسلام لانے کے بعد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے کے جو گناہ تھے اسلام لانے کی وجہ سے وہ سب مٹ گئے، معافی مل گئی، اللہ نے تم کو معافی کا فرما دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی۔ دور حاضر میں ویسٹرن کلچر کے لوگ، کرسچینٹی کے لوگ، یہودی اور تمام ہندوازم اور بدھسٹ کے لوگ جو آج آزادی کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں کہ مسلمان بچیاں قید میں ہیں، مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کو آزادی نہیں ملتی، تو صاف لفظوں میں بات کہی جا سکتی ہے کہ کوہ نور ہیرے کو کبھی سڑک پہ لا کے نہیں پھینکا جاتا بلکہ سیکیورٹی سسٹم کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ سونے چاندی کو کبھی سڑک پہ لا کے نہیں پھینکا جاتا بلکہ ان کو پردے کے ساتھ، ان کی حفاظت کے سسٹم کے ساتھ، ان کی نگرانی کے ساتھ، ان کے خیال کے ساتھ، ان کی حفاظت کی تدبیرات کے ساتھ ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہمارے گھر کی عورتیں، یہ تمام سینکڑوں کوہ نور ان پہ قربان ہیں، اور دنیا کے تمام مال و جائیداد ان پہ قربان ہے۔ ان سے کہیں زیادہ ہماری بہن بیٹیاں ان سے افضل ہیں، یہ سب لٹ جائیں لیکن ہماری بچیوں کا ایمان، ہماری بچیوں کی عزتیں نہ لوٹیں، ہماری بچیوں کی عزتیں ان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ لہذا وہ اگر اپنی کتابوں میں پڑھیں، اپنی کتابوں کے پیچھے کلچر میں جائیں، اپنے گزرے زمانے کی تہذیبات میں جائیں تو وہ پڑھیں یونانی کلچر کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے، جس میں باپ کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بیچ دے، جس میں بھائی کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی بہن کو بیچ دے۔ وہ پڑھیں رومن امپائر کی کتابوں میں جو اپنے زمانے کا سپر پاور سمجھا جاتا تھا، جس میں کہا گیا کہ عورت خود مختار نہیں ہے، عورت طلاق نہیں لے سکتی، عورت شوہر سے علیحدہ نہیں ہو سکتی، عورت خود مختاری کی زندگی نہیں گزار سکتی، عورت ایک غلامی کی زندگی گزارے گی۔ وہ پڑھیں ایران کے کلچر میں، ایرانی تہذیب کے کلچر میں طبری، علامہ طبری نے تاریخ طبری میں لکھا ہے، اور پیچھے جو یونانی کلچر ہے عباس محمود نے المرأة فی القرآن نام کی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ لہذا تاریخ طبری میں علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی تہذیب، ایرانی کلچر کے بارے میں لکھا ہے کہ ایرانی کلچر میں باپ کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنی لڑکی سے شادی کر لے، بھائی کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنی بہن سے شادی کر لے۔ اور اس کے بعد انہوں نے خود لکھا ہے کہ 5th سینچری میں، 5ویں صدی کے اندر یزدگرد نام کا ایک بادشاہ آیا، اس نے اپنی بیٹی سے شادی کری اور اس کو مار ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا 6th سینچری کے اندر بحرام نام کا ایک بادشاہ آیا، اس نے اپنی بہن سے شادی کی۔ اس کے آگے کے زمانے میں جائیں، کرسچینٹی جو آج دعوے دار ہے مسلمانوں کی بچیوں لڑکیوں کے آزادی کے چھانسے دینے میں، وہ دیکھے ٹرٹلائن نام کا ایک رائٹر، عیسائی رائٹر ہے، بڑا مذہبی پیشوا ہے، اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آدم کو بہکانے والی حوا تھی، عورت تھی۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شیطان کا دروازہ عورت ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیڑ کی طرف، گیہوں کا جو درخت کی طرف حوا بہکا کے لے گئی وہ عورت تھی۔ آدم کو برباد کرنے والی، آدمیوں کو برباد کرنے والی وہ عورت تھی۔ یہ اسلام نہیں کہہ رہا ہے، اسلام نے ایسا کبھی نہیں کہا، بلکہ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آج مسلمانوں کی عورتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو آج مسلمانوں کی بہنوں کے، مسلمانوں کی بچیوں کے ٹھیکیدار بنے۔ اس کے بعد آپ جیوز کے اندر جائیں، جیوز اور یہودیوں کی کتابوں میں جائیں، اس میں صاف لکھا ہے کہ عورت شیطان کا دروازہ ہے، عورت کو میراث میں، جائیداد میں کوئی حق نہیں ہے، عورت ایک گھر کے سامان کی طرح ہے، وہ کونے میں پڑی رہے بس۔ اس کے بعد آپ ہندوستان کے کلچر میں آئے،
جو آج گھر واپسی کے نام پہ مسلمان لڑکیوں کو بہکا رہے ہیں، جو آج مذہبی آزادی کے نام پہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے جھوٹے مکارانہ نعرے کے نام پہ بچیوں کو بہکا رہے ہیں، وہ اپنی 3rd سینچری کی منو اسمرتی کتاب کی طرف چلے جائیں۔ 3ری صدی میں ایک کتاب آئی اس ہندونزم کے اوپر، منو اسمرتی۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، پڑھیں تو اس میں صاف لکھا ہے کہ عورت کا کوئی فیوچر اور مستقبل ہی نہیں ہے، عورت خود مختار نہیں ہے، عورت ایک ستی ہے کہ اگر اس کا آدمی مر جائے تو اس کی چتا کے اندر اس کو جلنا لازم ہے۔ 30ویں صدی سے لے کر 3rd سینچری سے لے کے 17 سینچری تک 1400 سال تک اس ہندوستانی ملک میں اس پرتھا پر، اس ستی پرتھا پہ عمل ہوتا رہا۔ نیچے اسی کے آگے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی، ایک مقالہ لکھا، ٹائٹل انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس۔ اس مقالے کے اندر اس نے لکھا کہ اس ہندونزم کے قائل ہیں، جو ہندونزم کے پیشوا ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عورت شیطان کا دروازہ ہے، عورت جتنا زہر، سانپ، طوفان، تقدیر جتنے برے ہیں، اس سے زیادہ برا اور بری عورت ہے۔ یہ ان کی صاف کتابوں میں، ہماری نہیں بلکہ ان کی صاف کتابوں میں لکھا۔ اس کے بعد آپ بدھزم کے اوپر آئیں، بدھزم کے اوپر اسی کتاب میں آگے بدھا نام سے 1906 میں ایک کتاب لکھی گئی، اس میں ایک رائٹر ہے، ایک شخص نے بیان کیا، چالاواوا کر کے نام ہے اس کا، بدھسٹ ہے، اس نے لکھا کہ عورت ایک چور کی طرح ہے، چور جیسے حربے کیا کرتی ہے اور چور جیسے تدبیریں کیا کرتا ہے، ویسے عورتوں کا طریقہ ہے۔ یہ ہم نے نہیں لکھا، یہ ان لوگوں نے لکھا ہے جو اسلام کی ماننے والی بھولی بھالی بچیوں کو، بھولی بھالی بہنوں کو تمام ہنی ٹریپ کے نام پہ، ہنی ٹریپ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے نام پہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام کی طرف آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں عورتوں کے لیے بھلائی کا وصیت قبول کرو، بھلائی کی نصیحت میری جانب سے قبول کرو۔ آگے فرمایا، خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بہتر ہے، وأنا خیرکم لأہلی، اور میں تم لوگوں میں اپنی عورتوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر۔ آگے دوسری روایت میں فرمایا، وَمَا أَكْرَمَ النِّسَاءِ إِلَّا كَرِيمٌ، کہ عورتوں کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے وہی شفیق، وہی شریف ہے۔ وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ، اور عورتوں کے ساتھ جو ذلت کا معاملہ کرے، بدتمیزی کا معاملہ کرے، ذلت کا معاملہ کرے، وہ کمینہ ہے۔ اور اس کے پلٹ کے جائیں، رگ وید کی طرف چلے جائیں، اس میں صاف لکھا ہے کہ عورتیں حقیر اور گھٹیا ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کیا؟ بیٹیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہنوں کے بارے میں فرمایا، من آل ثلاث بنات، جس کی 3 بچیاں ہیں، 3 کی کفالت کی، فأدبہن، بہترین ادب سکھایا۔ ادب سے مراد دنیاوی کلچر نہیں، ادب سے مراد اللہ کے رسول کی شریعت، اللہ کے رسول کا طریقہ سکھایا۔ وزوجہن، ان کا نکاح کیا، واحسن الیہن، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، فلہ الجنہ، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اس کے لیے جنت ہے۔ دنیا کے تمام وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے آگے دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ ابنۃ، جس کی ایک بچی ہے، پیچھے والی روایت بہنوں اور بیٹیوں دونوں کے لیے ہے، یہ روایت بیان فرمائی، من کانت لہ ابنۃ فأدبها فأحسن أدبها، جس کی ایک بچی ہوئی اس نے اس کو بہترین ادب سکھایا اور عمدہ ادب سکھایا، وغذاها فأحسن غذاءها، اس کو عمدہ کھلایا پلایا۔ یہ نہیں کہ لڑکا ہے یہ کام کرے گا اس کو عمدہ ڈائٹ دو، لڑکی ہے یہ گھر ہی پہ رہے گی اس کو گھٹیا ڈائٹ دو، گھٹیا کھانا دو، نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فأحسن غذاءها، عمدہ غذا دی، اور آگے فرمایا وَأَزْبَغَ عَلَيْهَا مِنَ النِّعْمَةِ الَّتِي أَزْبَغَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر اللہ کی جو نعمت اس کو دی ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس بچی کے اوپر اس نے خرچ کیا، كَانَتْ لَهُ مَيْمَنَةً وَمَيْسَرَةً مِنَ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت تک جانے تک دائیں سے بائیں سے جہنم کی آڑ بن کر چلے گی۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کی وصیتیں ہیں مسلمانوں کے لیے کہ اپنی بچیوں اور بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کو گویا بھیڑیوں سے بدتر لوگوں کے معاشرے میں ڈھکیل دیا ہے، اور آزادی کے نام پر معاملہ یہ کیا ہے کہ ہاں تم آزادی کر رہے ہو، ہاں ہم قید میں رکھے تھے۔ اگر سامنے والا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور فریب کر رہا ہے کہ دیکھو تم کوہ نور کو، ہیرے کو کیوں چھپا کے رکھو، دکھانا چاہیے، روڈ پہ رکھو، آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہاں روڈ پہ رکھنے میں دکھانا ہوگا، میں فیمس ہوگا، میں لوگوں کے ساتھ قدم بہ قدم چلنے والا، لیٹسٹ فیشن کے ساتھ چلنے والا شمار ہوں گا، تو یہ آپ بیوقوف کہلائیں گے، عقل مند نہیں کہلائیں گے۔ لہذا ہم کو بیوقوف بنایا گیا۔ لیٹسٹ زمانے کے ویسٹرن کلچر کے لوگوں نے، چاہے کرسچینٹی کے ماننے والے ہوں، چاہے جوئز کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ہندوازم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ بدھسٹ کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ جس سماج کے ہوں، اسلام نے اپنی بچیوں کو، اسلام نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پردے کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ کوہ نور ہیرا سیکورٹی سسٹم میں رہ سکے۔ اسلام نے غیر محرموں سے، غیر مسلموں کیا، غیر محرموں سے بھی دوستی اس لیے حرام قرار دی تاکہ وہ لوگوں کے جھانسے میں پھنس کے گمراہ ہو کے غلط راستوں پہ نہ چلی جائے۔ اسلام نے فیس بک فرینڈز بنانے کو بھی منع کیا۔ اسلام نے واٹس ایپ یونیورسٹی کے گروپ کے ذریعے سے بھی، واٹس ایپ گروپ سے بھی اپنے غیر محرم دوستوں کو بنانے سے منع کیا۔ اسلام نے تمام کالجز جو کرٹ سسٹم میں آج چل رہے ہیں، اور مسلمان بڑے فخر سے آج ان اسکولوں اور کالجز میں پڑھا رہا ہے، پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن دینداری کے ساتھ پڑھانا یہ لازم و ضروری ہے۔ بے دینی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ، غیر محرم لڑکوں کے ساتھ بچیاں جا رہی ہیں، کالجز میں پڑھ رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں؟ اللہ رحم کرے کہ وہاں کس کلچر کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر سینکڑوں ویڈیو اس کی پڑی ہوئی ہیں، اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں ہماری بچیاں بڑی محفوظ ہیں، لیٹسٹ کلچر کے ساتھ چل رہی ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، آدمیوں کو عورتوں پہ نگراں بنایا گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوڑا لے کے کھڑے ہوں، لیکن بچیوں کے موبائل کی نگرانی بھی ہو، بچیوں کے آنے جانے کی بھی نگرانی ہو، کیونکہ کوہ نور ہیرے کی حفاظت سے زیادہ بڑی حفاظت ہماری بچیاں ہیں، ہماری بچیوں کا ایمان ہے۔ مصری بازار کے اس علاقے سے جو بچی مرتد ہو گئی وہ ہمارے لیے زیادہ قیمتی تھی بنسبت ہمارے مال و دولت کے لٹ جانے سے۔ وہ بچیاں جو مختلف علاقوں میں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں، وہ سب ہمارے لیے ہمارے مال و دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس لیے آپ دیکھیں پی پی این کالج کی ویڈیو صاف آئی ہے، صاف ایک مسلم لڑکی برقع پہنے ہوئے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی ہے کھڑی ہوئی، اور ساتھ میں کھڑی ہوئی باتیں چل رہی ہیں۔ تمام زیڈ اسکوائر کی ویڈیوز آئی ہیں جس میں غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلم لڑکیاں ٹہل رہی ہیں، اور ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ لڑکیاں اسکول اور کالج گئی ہیں، ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ میری بچی بہت شریف ہے، بہت اچھی ہے، بچی ہاتھ سے نکل جائے گی تو بچی تو گنہگار ہوئی، اس سے کئی بڑے مجرم، اس سے کئی بڑے گنہگار یہ ماں باپ ہیں جس کی بچی گنہگاروں کے ساتھ چلی گئی، ایمان چھوڑ کے چلی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے، اگر ہم نے اپنی بچیوں کی نگرانی نہیں کی، بچیوں کے خیال نہیں رکھے، سب سے پہلے کوئٹ سسٹم سے نکالیں، جو مرد و عورت کے پڑھنے کا سیم سسٹم ہے کہ لڑکے ساتھ میں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے وہاں سے نکالیں۔ دوسرے اپنا ڈریس کوڈ جو ہمارا ہے، اسلامک ڈریس کوڈ، حجاب کی لڑائی صرف بیوقوف لوگ نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ لڑ رہے ہیں جو جان رہے ہیں کہ ہماری بچیاں کل گمراہ ہو جائیں گی ان کے لڑکے میں پھنس کے، گھر واپسی کے نام پہ حجاب کی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری بچیاں اگر اسکول بھی جائیں تو پردے میں جائیں، ورنہ آپ پردہ دیکھ لیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، پاکیزہ زمانہ ہے، اور بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، یہ سب ایک ایک مسلمان کی ماں ہیں، تمام مسلمانوں کی۔ اس کے بعد بھی وہ حکم ہو رہا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم لوگ جاؤ، صحابہ سے کہا جا رہا ہے مخاطب ہو کے کہ تمہاری ماں ہے ٹھیک ہے، ام المومنین ہے ٹھیک ہے، لیکن جب تم ان سے کوئی بات مانگو، کوئی سوال کرو، کوئی چیز مانگو، پردے کے پیچھے سے مانگو،
ایک شائبہ بھی ایک مومن کے دل میں نہیں جا سکتا کہ اپنی ماں کے سلسلے میں کوئی غلط خیال لے آئے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے بات۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے ہم اپنی بچیوں کی نگرانی چاپلوسی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ان کے سیکیورٹی سسٹم حفاظت کی بنیاد پہ کریں، ان کی نگرانی، ہماری بہنوں کی نگرانی ان کی حفاظت کے لیے کریں اور ان کو سمجھائیں کہ میری بچیوں ہم تم سے دنیا کے تمام لوگ جو تم سے محبت کرتے ہیں ان سے کہیں زیادہ تیرا یہ باپ تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرا یہ بھائی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے لوگوں کی محبتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، تیرے باپ کی محبت فطری اور قدرتی ہے، یہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مکتب اسی لیے کھلا ہے، مکتب الصالحات میں داخلہ لیں، بچیوں کو، عورتوں کا اور گھروں میں بھی دینی تعلیم کا اپنا خود ماحول قائم کریں، فضائل اعمال ہیں اور دوسری کتابیں ہیں ان کو ماحول قائم کریں۔ وآخر دعوانا